أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باقع نفسك ألا يكونوا نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. توسین میم حروف مقطعات جن کا مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، یعنی وہ کتاب جو واضح طور پر بیان کرتی ہے. لعلک، شاید کہ آپ، لعلک شاید کہ آپ، باخن ہلاک کرنے والے اپنے آپ کو، نفسک اپنے آپ کو، اللہ اس لیے کہ یکون نہیں، یکون مؤمنین یہ ایمان لانے والے نہیں ہو، یعنی یہ ایمان نہیں لاتے. ان نشا اگر ہم چاہتے، ننزل علیہم تو نازل کر دیتے ہم ان پر، من السماء آیا آسمان سے آیا کوئی نشانی، فظلت اعناقم پھر جھک جاتی، اعناقم ان کی گردنیں، لہا خاضعین اس کے سامنے، اس کے لیے، خاضعین یعنی کہ جھکنے والی، ان کے سامنے جھکنے والی ہو جاتی. وما یاتیہم من ذکر من الرحمن، وما اور نہیں، یاتیہم آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من الرحمن رحمان کے پاس سے، محدثن کوئی نئی، یعنی کہ کوئی نئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، الا مگر کانوا عنہ معرضین وہ ہوتے ہیں، وہ تھے اس سے، عنہ معرضین اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے. فقد کذبوا پس یقیناً، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فسیاتیہم انباء انہوں نے جھٹلایا، فسیاتی ان قریب آئیں گی، یاتیہم ان کے پاس، انباء خبریں، ما کانو اس کی بھی، یستہزئون جن کے بارے میں یہ، جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اولم یارو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا کتنی ہی ہم نے اگائیں، فیہا اس میں، من کل زوج کریم کتنی، یعنی کہ بہت زیادہ عمدہ قسم کی ہم نے چیزیں اس میں اگائیں. ان فی ذالک آیات بے شک، فی ذالک اس میں، لا آیا یقیناً نشانی. وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں ہے ان میں سے اکثر مؤمنین ایمان لانے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب، لَهُوَ اور وہی ہے، لَهُوَ وہی ہے، عزیز الرحیم غالب بھی اور رحم فرمانے والا بھی. تو نئی صورت کا آغاز سورہ شعراء، اس میں شعراء کا تو خیر آخری رکوع میں جا کے اس کا ذکر ہے، باقی اس کا صرف اس کی آیت کی وجہ سے آخری آیت ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس سے ماخوذ لیا گیا ہے. زمانے نزول کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو مکہ کا وسط دور تھا، متوسط دور، اس میں یہ نازل ہوئی. اس لیے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوئی، پھر واقعہ، اور اس کے بعد سورہ شعراء نازل ہوئی. اور سورہ طٰہٰ کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ سیدنا عمر کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی، تو یہ اس دور میں نازل ہوئی. تو وہاں ہمیں، جیسے کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس میں حید کفار مکہ اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ اور تذکیر جو بھی تھا، اس کا مقابلہ
مسلسل انکار سے ہی کر رہے تھے، اور اس لیے اس کے لیے وہ طرح طرح کے بہانے تراشتے چاہتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ کو نشانی اگر آئے تو آپ اگر نبی ہو تو ہمیں کوئی نشانی دکھا دیں، ہمیں کیسے آیا نشانی نہ دیکھو تو ہمیں کس طرح یقین ہے کہ آپ نبی ہیں۔ کبھی آپ کو شاعر کہہ دیتے، کبھی کاہن قرار دیتے تھے، یعنی آپ کی تعلیم اور جو بھی نصیحت ہوتی اس کا مذاق اڑانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید اور سب کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے اصل میں بہت پریشان تھک گئے تھے کہ اس کے اتنی ہٹ درمی تھی کہ یہ کسی طور پہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے بہت ہی زیادہ کہتے ہیں کہ سوہان روح بنی ہوئی تھی کہ آپ اس غم میں بالکل پریشان ہی رہا کرتے تھے۔ تو ان حالات میں جب یہ سورہ نازل ہوئی تو اس کا کلام کا آغاز ہی ہم دیکھتے ہیں کس طرح ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان کیوں گھلاتے ہیں۔ ان کے ایمان لانے کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی، بلکہ اس کی وجہ یہ کہ یہ ہر دھرم ہے سمجھانے سے ماننا چاہتے ہی نہیں ہے کسی ایسی نشانی کی یہ طلبگار ہیں جو زبردستی ان کی گردنیں جھکا دے، اور وہ نشانی اپنے وقت پر جب آئے گی تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں سمجھائی جا رہی تھی وہ کیسی حق پہ تھی۔ اسی مناسبت سے بعض ہم دیکھتے ہیں کہ 10ویں رکوع تک جو ہے وہ 7 قوموں کی تاریخ جو اس میں بیان کی گئی ہے، ان کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ انہوں نے ہٹ درمی سے کام لیا تو پھر ان کا ان کا انجام کیا ہوا، اسی ہٹ درمی سے کفار مکہ کام لے رہے تھے۔ تو ان کی نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں بھی اول 2 قسم کی نشانیاں تھیں۔ ایک تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح سے پھیلی ہوئی ہیں، ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں کوئی بھی صاحب عقل انسان اگر دیکھے گا تو آپ دیکھیں کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق ہے یا نہیں وہ خود ہی جان لے گا۔ دوسری وہ نشانیاں ہیں جو قرآن میں بار بار بتا دیا گیا ہے، جو فرعون اور اس کی قوم نے دیکھی، یا قوم نوح نے دیکھی، یا عاد اور سمود نے دیکھی، قوم لوط اور اصحاب ایکا انہوں نے بھی یہ نشانیاں دیکھ لی۔ اب یہ فیصلہ کرنا خود کفار کا یہ اپنا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک ہی رہی ہے، ان کی حجتیں ہمیشہ ایک ہی رہی ہیں، ایک ہی طرح کے ہیلے بہانے، ایک اسی طرح کے نبی پر اعتراضات، اسی طرح کی نشانیاں نبی سے مانگنا اور انکار کر دینا، یہ ہمیشہ سے یہی وتیرہ رہا ہے ان لوگوں کا۔ اور نبی ہمیشہ سے ایک ہی بات کی کہ اللہ کی طرف توحید کی دعوت دیتا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بار بار دہرائی گئی کہ وہ اللہ وہ ہے جو زبردست ہے، قادر اور توانا بھی ہے، تو رحیم بھی ہے۔ تاریخ اس کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی ہیں۔ اب لوگوں کو خود ہی طے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کس کے رحم کے مستحق بناتے ہیں یا اس کے قہر کے مستحق بننے کے لیے تیار ہیں۔ تین حالات میں تو اگر اور اس پر ذہن میں رکھیں اور پھر ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں تو یہ ہم تلک آیات الکتاب المبین، یعنی کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، یعنی کہ یہ آیات جو اس صورت میں پیش کی جا رہی ہیں اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے، جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے، کسی چیز سے روکتی ہے، کسی حق کہتی ہے، کسے باطل قرار دیتی ہے۔ ماننا نہ ماننا انسان کی الگ بات ہے، مگر ہر شخص کوئی بہانہ یہ بنا نہیں سکتا کہ اس کی تعلیم، اس کتاب کی تعلیم مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی، اس سے مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ حق کیا ہے اور کیا چیز مجھے چھوڑنی چاہیے اور کیا چیز اختیار کر دینی چاہیے۔ تو اس کا اسی لیے بتا دیا کہ قرآن، پھر دوسرے قرآن کے الکتاب المبین کے کہنے کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اس کتاب کا کتاب الہی ہونا ظاہر، بالکل ظاہر ہے، اس کی زبان، اس کا بیان، اس کے مضامین، اس کی پیش کردہ جو حقائق ہیں ان سب کی اگر آپ یہ صاف صاف یہ دلالت کر رہے ہیں کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے کتاب ہے، اس لحاظ سے اس کا ہر فقرہ جو اس کتاب میں آیا وہ ایک نشانی ہے اور ایک معجزہ ہے، یعنی آیت ہے۔ اب اور کوئی بھی شخص جو عقل سے کام لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین کرنے کے لیے کسی اور نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ قرآن اس کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے۔ مگر اگر نہ سمجھ میں آئے تو اس کو زبردستی، تو کسی چیز کو آپ اس کو زبردستی ٹھونس نہیں سکتے، اللہ نے یہ کیا بھی نہیں کہ کسی کو زبردستی کرے، کیونکہ ہم آگے ہم دیکھتے تھے کہ اللہ صلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پریشان رہا کرتے تھے، لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، یعنی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان رہا کرتے تھے جیسے بتایا گیا، تو یہ اس طرح کی کیفیت ان کی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پھر نصیحت کی گئی کہ اگر مشرکین مکہ پر ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں آپ اپنے کو ہلاک نہ لیجیے، آپ اپنے تبلیغ کا کام جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اس نے جسے آپ نے انجام دے دیا، ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔
تو یہاں اسی طرح بتایا کہ جو دوسری جگہ جیسے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، تو شاید تو اپنی جان اس کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والا ہے اگر اس بات پہ ایمان نہ لائیں۔ تو اسی طرح دوسری جگہ جیسے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، سو تیری جان ان کے حسرت پر توجہ سے نہ جاتی رہے، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ پھر جو اللہ تعالیٰ جس طرح یہ ہے سورہ غاشیہ میں فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، بس تو نصیحت کر، تو صرف نصیحت کرنے والا ہے، تو ہرگز ان پر کوئی مسلط کیا ہوا نہیں ہے۔ یعنی آپ ان کو زبردستی یعنی کوئی کام کے آپ کو آپ نے آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آپ نے کہہ دیا نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر یہ کہا کہ ان نشا اگر ہم چاہتے ان نشا ننزل علیہ من السماء آئے، ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے سامنے آگے جھک جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ ان سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے تو انہیں ایمان لانے پر مجبور کر دیں، تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، ہم آسمان سے کوئی ایسی نشانی بھیج دیتے جسے دیکھ کوئی ایمان لانے پر مجبور ہو جاتے، جیسے کسی پہاڑ یا کسی بڑے ستارے یا کسی فرشتے کو ان کے سروں کے اوپر لے آتے اور مارے خوف سے ان کی گردنیں جھک جاتی کہ کب کہ ان کے سروں پہ گر جائے گا اور پھر انہوں نے ہلاک کر دے، تو اپنے آپ کو اس حالت میں پا کر مجبوراً ایمان لے آتے۔ مگر ایسا ایمان اس کسی کے کام کا نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سسٹم رکھا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایسا ایمان اطاعت کی کوئی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں۔ تو اس کا وجہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کا جبری ایمان اس کو مطلوب ہے ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں عقل سے کام لے کر ان کی آیات کے مدد سے حق کو پہچانیں، جو کتاب الہی میں پیش کی گئی ہیں، جو تمام آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، جو خود اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں، پھر اس کا دل گواہی دے کہ واقعی حق وہی ہے جو انبیاء کرام نے پیش کیا، ان کے خلاف جو عقیدے اور طریقے رائے تھے وہ باطل ہیں، تو جان بوجھ کر باطل کو چھوڑیں اور حق کو اختیار کریں۔ یہی اختیاری ایمان جو ہے اور وہ باطل کو ترک کرنا اور اتباع حق وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان سے چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اسی بنا پر اس نے انسان کو یہ قدرت پہ عطا کی ہے کہ صحیح اور غلط اور جس راہ پر بھی وہ جانا چاہے جا سکے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیزیں رکھ دی ہیں، اور اسی لیے پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جبری ایمان تو اگر مطلوب ہوتا تو پھر نشانیاں نازل کر کے مجبور کرنے کی حاجت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ انسان کو ویسی فطرت پہ ہی پیدا کر دیتا کہ کفر و نافرمانی اس میں ہوتی ہی نہ، جیسے فرشتے بھی ہیں، فرشتے جو وہ بھی تو اسی طرح کے ہیں کہ ان میں تو کوئی ایسا ان کی کوئی ایسی چیز ان کے ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی نافرمانی کر سکیں، تو انسان بھی اسی طرح، انسان بھی فرشتوں کی طرح پیدائشی فرمانبردار ہو جاتا، مگر ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں انسان اپنے اختیار سے خود ایمان لائے، ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، ان کو اگر چاہتا تو پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یونس میں ہم پڑھا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً جو لوگ زمین میں سب کے سب اکٹھے مان لے آتے، فَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو کیا تو انہیں لوگوں کو مجبور کرے گا یہاں تک کہ مومن ہو جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے ایمان لانے کی، اگر کوئی ایمان لائے گا تو اپنے آپ کے لیے لائے گا، اسی لیے کہہ دے گا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یا آپ کے ایسا ہے نہیں کہ وہ ایمان لائیں گے۔ تو پھر فرمایا گیا وما تاتی من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضین، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی بھی رحمان کی طرف سے کوئی ذکر، کوئی نئی بات، مگر وہ اس سے منہ جو پھیرنے والے ہیں، یعنی ان کا حالت یہ کہ ان کے یہاں پر ان کی ہٹ درمی بیان ہو رہی ہے کہ قرآن کریم بدستور نازل ہوتا رہا ہے، ایک آیت کے بعد دوسری آیت اور ایک صورت کے بعد دوسری صورت، لیکن یہ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہی کرتے رہے اور ان کی حالت میں کوئی تبدیلی آئی نہیں، جیسا نا سورہ یوسف میں اللہ تبارک وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ خود تو اگر خواہ تو حرص کرے ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یا جیسے سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر اس کے ساتھ
ٹھٹھا کرتے ہیں، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو حالت ان کی یہ ہے کہ اسی طرح کی حرکتیں یہ کیا کرتے تھے، مذاق اڑاتے رہے ہیں. تو ان کا حالت یہ ہو کہ معقولیت سے سمجھانے کے باوجود اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ عنقریب ان کو اسی چیز کی مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گا جس کا مذاق اڑاتے رہیں. یعنی کہ جس چیز کا یہ فقط کذبوا سے آتے ہیں، ہم جب کچھ عرصے بعد ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں، پھر وہ کیا ان کی خبریں ان کے پاس آ جائیں گی. یعنی اگر یہ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی ہٹ دھرمی پر مخالفت اڑے بیٹھے رہے ہیں، تو ان کو لوگوں کا علاج اب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی معجزہ نازل کیا جائے. اب ان کا علاج یہی ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ دکھا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پھر عذاب کیا ہوتا ہے. تو پھر انجام بد کی بھی بہت سی اللہ تبارک نے شکلیں رکھی ہیں کہ دنیا میں وہ حق ہے ان کو آنکھوں کے سامنے، اگر وہ جس چیز کی وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور ان کے سامنے ہی حق جب غالب آ جائے تو پھر وہ ان کا کیا حال ہوگا، وہ کس طرح اس سے جلتے رہیں گے کہ جس چیز کا مذاق اڑاتے تو وہ تو غالب آ گیا. تو اس کی شکل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان پر ایک عذاب علیم نازل ہو جائے اور وہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیے جائیں. تیسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسی غلط میں مبتلا ہو رہتے رہتے اور ان کو موت آ جائے. تو موت آنے کے بعد جو جب جائے گا تو پھر وہاں پہ جو اس کا انجام ہونا ہے تو وہ اس پہ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہونا اس کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں کیا کرتا رہا ہوں. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی انبیاء کرام جو فرمایا کرتے تو صحیح تھا. تو یہ بہت ہی شکلیں ہیں اور مختلف لوگوں کے سامنے مختلف صورتوں میں آ سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے خبریں آ گئیں فوراً کچھ عرصے بعد اب انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا. پھر وہ ان کے ساتھ مکہ فتح بھی ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے اور پھر سب کو جو کفار تھے یا مشرکین تھے ان کو 4 مہینے کا مہلت بھی دی، 4 مہینے کے اندر اندر اس علاقہ بھی چھوڑ دیں. تو سب کچھ ان کی خبریں ان کو مل گئیں جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، یعنی کہ زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے ان میں کتنی چیزیں ہر قسم کی عمدہ سے عمدہ اگائی ہیں. بے شک اس میں ایک نشانی ہے، ان فی ذالک لآیا وما کان اکثر مومنین، مگر وہ کہ اس پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان والے نہیں تھے وہ. ان ربک لہو العزیز، بے شک یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا کرنے والا ہے. یعنی یہ کہ اگر مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اس کی تخلیق پر ہی غور کرتے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے سوائے کوئی بات کے لائق ہے ہی نہیں. کیونکہ مثال کے طور پر زمین اور اس میں پیدا ہونے والے پودوں کو لینا اگر ہم، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کتنے مختلف قسم کے بے شمار پودے اور پھل پیدا کیے ہیں، اس کی قدرت کمال قدرت کی دلیل ہیں. لیکن ایمان باللہ وہ عظیم ترین نعمت ہے جس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نہیں دیتا جو اس کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو زبردستی کسی کو دیتا ہی نہیں ہے کسی کو ہدایت، اگر جو انسان نہ چاہے. تو اگر غور ہی نہیں کرتا انسان اور اپنے اختیار سے کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آخر میں یہ بھی فرما دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دے آپ صبر و استبات کے ساتھ اپنی پوری ذمہ داری پوری کرتے رہیں اور آپ پریشان نہ ہوں، غم نہ کریں. اللہ تعالیٰ ان کافروں سے انتقام لینے پر پوری طرح قادر ہے. ان ربک لہو العزیز الرحیم، قادر ہے ہر چیز پر غالب ہے اور پھر نیک بندوں پر وہ مہربان بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ جس ہے وہ غالب بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ ہیں. یعنی اس کی قدرت ایسی زبردست ہے، کسی کو سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کر رکھ دے، مگر اس کے باوجود اس کا یہ سراسر اس کا رحم ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا. برسوں بھی ڈھیل دے دیتا ہے، صدیاں گزر جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، سمجھنے اور سوچنے کی مہلت دیتا ہے. اور عمر بھر کی نافرمانیوں کا اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو معاف بھی کر دینے پہ پوری طرح تیار رہتا ہے. کوئی انسان پوری زندگی گناہ میں پڑا رہے اور سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اس کو معاف کر دیتی ہے. تو یہ اللہ ہی ہے، اسی کا کرم ہے سب کچھ، جو وہ سب کرنے والا ہے. اسی لیے ہمیں بھی اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی سے رحم مانگنا چاہیے، اسی سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، اسی سے بخشش مانگے، اسی سے رحم مانگے، اسی سے فضل مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب پہ ہمیں سب قبول فرما لے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے. وما علینا الا البلاغ.